بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قرآن کریم کا ایک اہم کام جو ہوتا ہے وہ ہے انسانوں کو نفع اور نقصان سے، آنے والے نفع اور نقصان سے واقف کرا دینا. اسی لیے جو نفع سے متعلق باتیں ہوتی ہیں ان کو بشارت کہتے ہیں، اور نقصان سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں ان کو نذارت کہتے ہیں. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بشیر اور نذیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر تھے اور نذیر تھے. قد جاءکم من اللہ بشیر و نذیر. وہ بھی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ بھی ہے. جو چیزیں نفع و نقصان کی ہیں وہ ہمارے ساتھ تو پیش آئیں گی، ہم سے پہلوں کے ساتھ میں بھی پیش آئی ہیں، اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کو بھی پیش آئیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک یہ بھی اپرچونٹی ہے کہ گزشتہ لوگوں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان سے سبق لینے کا چانس ہے. گزشتہ امتوں کو یہ چانس نہیں تھا، اگرچہ کہ ان سے پہلے کچھ امتیں آئیں جو درمیان میں آئیں، تو درمیان والوں کو تو ان سے پہلوں سے سبق لینے کا موقع تھا، لیکن جو جن کے ساتھ شروع میں یہ حالات پیش آئے ان کے لیے صرف اطلاع تھی. جب مصیبت بھگتنے کا وقت آیا تو بھگتتے رہ گئے. لیکن ہمارے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا ہے کہ ہم کو سب سے اخیر میں بھیجا ہے، اور اخیر میں بھیجنا یہ بھی مہربانی ہے اللہ پاک کی. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو بڑا مزہ آتا. ہمارے ایمان کی سلامتی اسی زمانے میں ہے. ہم جس طرح کے مومن ہیں وہ اسی زمانے میں نکل سکتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے زمانے کے مسلمانوں کو دیکھ کے کہ اگر صحابہ تم کو دیکھتے تو تم سے جنگ کرتے، تم سے بھی ایسے ہی لڑنا ضروری سمجھتے جیسے ایمان کا راستہ روکنے والوں سے لڑنا ضروری سمجھتے، اور تم کو بھی ایسے ہی منافق سمجھتے جیسے کہ صحابہ کے زمانے میں منافق تھے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مہربانی ہوتی ہے کہ ضعف اور کمزوری کے اعتبار سے ویسے حالات میں بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں. ہمارے ساتھ آزمائش میں نرمی بہت زیادہ ہے. اس سلسلے میں نصیحت کا جو انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دو طرح کا ہے. ایک کہتے ہیں تذکیر بآیات اللہ اور آلاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں سے اور اللہ پاک کی نعمتوں سے نصیحت دینا کہ بھئی دیکھو اللہ تمہارے ساتھ مہربان ہے، تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اس کو کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے نصیحت دینا تاکہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا ممنون ہو، احسان مانے. اور الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے وہ احسان کا بندہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو دیکھ کے اللہ سے محبت کرے، اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرے. ایک پرپس یہ ہوتا ہے. جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ اور جو اللہ پاک کی قدرتیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ تذکیر بایام اللہ، جو لوگ پچھلے گزرے ہیں ان پر کس طرح کا ٹائم آیا، کیسا وقت ان پر گزرا ہے، اللہ کے دن کیسے پیش آئے ان کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ. ظاہر ہے کہ پیغمبر جب بھی آتے کچھ ان کے ماننے والے ہوتے، کچھ ان کے نہیں ماننے والے ہوتے، اور پھر ان کے آپس میں مقابلے ہوتے، پھر ان پر وقت گزرتا. تو جو ماننے والے ہیں ان کا وقت، ان پر دن کیسے گزرتے، پھر ان کا انجام کیا ہوتا. جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے دن کیسے گزرتے، پھر ان کا انجام کیا ہوتا. تو ایام اللہ میں نے اللہ کے دن. تو تذکیر بھی ایام اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دن قوموں پر آئے ہیں، جو گھڑیاں اور وقت قوموں پر آئی ہے، ان کے ذریعے سے سبق لے لو. چونکہ کوئی رشتہ داری تمہارے ساتھ نہیں ہے، کوئی دشمنی اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ نہیں تھی،
تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ضابطہ تمہارے ساتھ بھی ہے، ضابطہ ان کے ساتھ میں بھی ہے. تو اگر ان کے ساتھ میں کوئی وقت گزرا ہے تو سیم ویسے ہی گزرے گا تمہارے ساتھ میں بھی، حالات کے اعتبار سے. جس کے جیسے حالات ہوں گے ویسے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اور پچھلوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا ہے وہ بالکل کھول کھول کر اللہ نے بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ محیط ہے، وہ پہلے سے ہے. آپ قرآن پاک کے ایک پہلو پر غور کریں گے تو حیرت میں رہ جائیں گے. وہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے نہیں، آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے کروڑوں سال پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. اور اس میں جو قوموں پر واقعات پیش آئے ہیں وہ ایز اٹ از ویسے ہی ہوئے جیسے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے قوم سے یہ کہا، قوم نے ان کو یہ کہا، پھر قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، پھر ہم نے نوح کو یہ کہا کہ تم کشتی بناؤ، پھر انہوں نے کشتی بنائی، پھر طوفان آیا، پھر وہ اس میں سوار ہوئے، پھر قوم ڈوب گئی، پھر ان کے بچے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے یہ دعا کی، اللہ نے یہ جواب دیا. یہ آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے لکھا ہوا تھا. اور جو پیش آیا بعد میں نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اس میں اور اللہ کی بات میں کچھ فرق ہے کیا؟ دیکھو، ایک بال برابر کا فرق نہیں ہو سکتا، ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. قوم لوط آئی، قوم شعیب آئے، قوم اصحاب ایکا آئے، قوم سمود آئی، قوم عاد آئی، قوم فرعون آئی، فرعون کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ جگہ جگہ بیان کیا ہوا ہے. یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے لکھا اس لیے ہوا، یہ ہوا کہ ایسا ہونے والا تھا اس لیے اللہ نے لکھ دیا. کیونکہ ان کا علم ہے پہلے سے، وہ علم محیط رکھتے ہیں، قطعی علم ہے ان کا، کامل علم ہے ان کا، اور محیط علم ہے ان کا. قطعی اس کو بولتے ہیں کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، کامل اس کو بولتے ہیں کہ جس میں تدریج نہیں ہوتی. تدریج کا مطلب تھوڑے تھوڑے دھیرے دھیرے ترقی کرنا. جیسے ہم پہلے کے جی میں، پھر اس کے بعد اسکول میں، پھر اس کے بعد ہائی اسکول میں، پھر اس کے بعد میں یونیورسٹی میں. ہمارے علم میں تدریج ہے نا، جیسے ایکسپیرینس جیسا جیسا ہوتا گیا تحقیقات کے اعتبار سے ویسے علم میں تدریج ہوتی، ترقی ہوتی رہتی ہے. اللہ کے علم میں تدریج نہیں ہے، پہلے سے کامل ہے. وہ قطعی ہے، ڈاؤٹ سے مبرہ ہے، کامل ہے، اس میں نقص نہیں ہے، تدریج نہیں ہے. محیط ہے، وہ گھیرا ہوا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی ہے کچھ پہلوؤں کو لیے ہوئے کچھ کو نہیں، ویسا نہیں، پورا گھیرا ہوا ہے، اول کو، آخر کو، ظاہر کو، باطن کو. کیونکہ خود اللہ ہی اول ہے اور اللہ پاک ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے. تو اس وجہ سے جو واقعات پیش آئے پچھلی قوموں کے ساتھ، یہ پہلے سے اللہ نے بتا دیے تھے کہ ایسا ہوا ہے. کیونکہ ان کے لیے ہونا آگے اور ہو جانا پیچھے ایک ہی بات ہے. ٹائم ہمارے لیے ہوتا ہے، پچھلا ٹائم، اگلا ٹائم، پریزنٹ ٹائم، حال کا ٹائم ہمارے لیے ہے. اب سائنسداں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی جگہ بھی ہے کہ وہاں جائیں گے تو ٹائم سے آدمی نکل جائے گا، ٹائم ہی نہیں رہے گا وہاں پہ. نہیں بول رہے ہیں لوگ. اور واقعتاً یہ ہے کہ جب مخلوق میں یہ بات ہے کہ وہ الگ ٹائم سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک تو پہلے سے ہی سبحان ہے ٹائم سے. تو بری ہے قید زمان سے، تو بری ہے قید مکان سے. اللہ پاک مکان کی قید سے بھی منزہ اور پاک ہیں، اور زمان کی قید سے بھی منزہ اور پاک ہے. بلکہ وہ اپنے مخلوقات میں سے جس کو بھی ٹائم سے الگ لے کے چلے جائے اس کو بھی ٹائم باقی نہیں رہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں اللہ تعالیٰ لے گئے تھے تو ٹائم سے اوپر لے کے چلے گئے تھے. کتنا وقت لگا ہوگا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر وہ ٹائم کے رینج میں لیا جاتا وہ کام تو ہزاروں سال چاہیے تھے اس کو. اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ پہلے آسمان تک کی مسافت 500 سال کی ہے، اور پہلا آسمان 500 سال کے اتنا موٹا ہے. 500 سال اگر آدمی جائے تو پہلے آسمان تک پہنچے گا، اور پہلے آسمان میں جب داخل ہو تو 500 سال چلے تو پہلے آسمان سے باہر نکلے گا. پھر دوسرے آسمان تک 500 سال چاہیے، پھر وہ بھی اتنا ہی موٹا ہے. پھر تیسرے آسمان تک 500 سال چاہیے، وہ بھی اتنا ہی موٹا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے اوپر گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ گئے، عرش پر گئے، اور عرش سے بھی آگے گئے. اور کئی مرتبہ آنا جانا ہوا. جنت پوری دیکھی، تھوڑی جنت دیکھنے کے لیے.
ایسا تھوڑی ہے کہ تم میوزیم ہے جاؤ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ٹہل کے آ جاؤ. جہنم کی آپ نے مشاہدہ کیا, جہنم کا باہر سے مشاہدہ فرمایا آپ نے, لوگ سزا کے جن حالات میں تھے وہ دیکھا آپ نے, تفصیل سے بیان فرمایا. بیان کرنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں تو دیکھنے میں کتنا وقت نہیں لگا ہوگا, مگر وہ واقعہ ہی ایسا ہے کہ ٹائم کی رینج سے باہر تھا. صوفیہ نے اپنے کشف سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 90,000 باتیں کی ہیں. ایک علم کا راستہ کشف کا ہوتا ہے, شریعت کے مسائل سے اس کا تعلق نہیں ہوتا, لیکن بہرحال وہ ایک دنیا ہے پوری. انہوں نے اپنے کشف سے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بات چیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر ہوئی کتنی ہوئی. خیر یہ بات اس بات کو یعنی وضاحت کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جب مخلوق کو ٹائم سے اللہ نکال لیتے ہیں تو اس پر ایسے حالات گزرتے ہیں, تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کیسی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کو ٹائم سے اوپر رکھا ہوا ہے, ٹائم کی رینج سے باہر ہے, حیات اسی فزیکل باڈی کے ساتھ ان کو اٹھا کے رکھے ہیں اللہ پاک, ہے وہ اس وقت. یہ ہمارا یقین ہے کیونکہ یہ قطعی دلائل سے ثابت ہے, ماننا فرض ہے, نہیں مانے تو کافر ہو جاتے. آسمانوں کے اوپر ہیں, جب آئیں گے تو 33 سال کی عمر میں گئے ہیں, 33 سال کے ہی رہیں گے. جب آئیں گے تو وہ 33, وجہ اس کی ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں شادی کریں گے, یہ آیا ہے حدیث میں. تو ابھی ان کی شادی کا ٹائم ہی نہیں آیا ہے. جب دنیا میں آئیں گے اور 7 سال ان پر گزریں گے, 33 میں کتنے رہتے, 7 سال جب گزریں گے تب تو ان کی شادی ہوگی. اب حالانکہ اس دنیا سے وہ گئے ہوئے کتنا ان کو ٹائم ہو گیا, 3,000 سال ہو رہے ہیں تقریباً, 2,000 سال ہو رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے نا. تو آپ اندازہ لگائیے, تو آپ پتہ نہیں کب آئیں گے, وہ قیامت کے قریب آئیں گے جب وہ 33 کے ہی رہیں گے, کیونکہ وہ ٹائم کی رینج سے باہر ہے. یہ اس بات کی وضاحت کے لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے اگر پہلے یہ بات لکھ دی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اگلا وقت اور پچھلا وقت سب ایک ہی ہوتا ہے. یہ ہمارے سمجھنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک بھرا ہوا ہے پچھلے واقعات سے قوموں کے, اور اس میں ایک بار کے برابر بھی واقعے میں تبدیلی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے پورا سنا تقریباً, اور وہ آج آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے پہلے کا لکھا ہوا ہے, اور جب ہوا واقعہ تو ایسے ہی ہوا نہیں ہوا. دیکھو حضرت یوسف کے زمانے جب بات پیش آئی تو یہی ہوئی یا نہیں ہوئی دیکھو. تو جب پچھلی باتیں ہمارے سامنے تفصیل سے قرآن پاک کی صداقت کے ساتھ آ گئی, تصدیق ہو گئی ان کی کہ ہاں ایسا ہی ہے, تو اب یہ جو قرآن ہمارے سے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو گے تو کیا ملے گا, اور اگر اللہ کو ناراض کرو گے تو کیا ملے گا, اس میں گڑبڑ ہوگی, اس میں ڈاؤٹ ہوگا, ہوتا کہ نہیں کہ دیکھا جائے گا, یہ نہیں چلے گی بات. اس لیے سب سے پہلی بات یقین کی ہے. وہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ پہلے یقین پہ محنت کرو کہ اللہ رسول کی باتوں پہ یقین آ جائے. وہ بالکل واجبی بات ہے, کیونکہ وہ جب بلڈ ہوتا ہے, ڈیولپ ہوتا ہے آدمی کے اندر, تو پھر دل جیسا لے لینا ہے بات کو ویسا لے لیتا ہے. ان میں سے تو ایک قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمجھانے کی ایک انداز جو ہے وہ تذکیر بایام اللہ کی ہے, جس میں واقعات ہوتے ہیں, اور دوسری قسم اللہ پاک کے سمجھانے کی وہ تذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں اور آیات کی نشانیوں کی ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے متعلق کچھ آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا ایک جگہ پر کہ یہ جو تم آسمان دیکھتے ہو ہم نے اس کو تمہارے لیے بنایا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے, ایسا نہیں. اور پھر تمہارے لیے اس کو خوشنما بھی کیا ہوا ہے. یہ جتنے قمقمے بلب لگے ہوئے ہیں, اور میں کہ اس میں جہاں اور مصلحتیں ہیں وہاں ایک مصلحت تمہارے لیے اچھا نظر آنا بھی ہے. کہ آپ جب مہمان کو بلاتے ہیں, کسی کو دعوت دیتے ہیں, تو ذرا ڈیکوریشن کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ بھائی ایسا صوفہ لگا ہوا ہو, ایسا بچھا ہوا ہو, ایسے قالینیں ہوں, ایسے پردے ہوں, ایسے دسترخوان ہو, ایسی چیزیں ہوں, تاکہ جو ہے نا آدمی کو خوشی حاصل ہو. تو حق تعالیٰ شانہ نے اتنی رعایت کی ہے کہ ہم کو اچھا بھی لگے کہ میں جس کو دنیا میں بھیج رہا ہوں وہ یہ نہ سمجھے کہ کیسی اللہ کی دنیا ہے. نہیں, بہت اچھی دنیا ہے. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے کیسے اس کو تمہارے لیے مزین کیا ہے, دیکھنے والوں کے لیے ہم نے اس کو خوبصورت بنایا ہے. اور پھر شیطان سے بچاؤ کا بھی ذریعہ اس کو کیا ہے. جیسے قرآن پاک نازل ہوا, شیطانوں کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا,
کیونکہ وہ اوپر جاتے تھے اور وہاں سے کارروائیاں الٹی سن کے تھوڑی بہت، اور یہاں آ کے لوگوں کو بہکاتے تھے، کیونکہ فرشتوں میں جو ہو رہا ہے وہ شیطانوں کے سامنے آ جاتا تھا، جو مذاکرے جو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے لوگوں کے بارے میں، انڈیویجول بارے میں، کلیکٹیولی اجتماعیت کے بارے میں جو باتیں ان کی ہو رہی ہوتی تھی کہ اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ نجومیوں کے پاس جاتے تھے، وہ نجومی اس میں 10-20 جھوٹ ملا کے اپنا دھندا چلاتے رہتے تھے، پیسے کماتے رہتے تھے۔ طوطے والوں کو دیکھا ہوگا نا آپ نے، صدری پہننے کے بیٹھا رہتا پل کے اوپر، 4 آنے لے کے آپ کی قسمت بتاتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور اس غریب کی قسمت یہی ہے کہ بیٹھے ہوئے 4 آنے وصول کرے، بہت دیر میں 1 روپیہ جا کے وصول ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ زمین کو ہم نے تمہارے ہی لیے بچھایا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، کتنا احسان ہے، ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے زمین پھیلائی بھی ہے ہمارے لیے۔ اور فرمایا کہ زمین ہے پانی کے اوپر، تو اس کو ہم نے میخوں کے ذریعے سے پہاڑوں کو ان کی میخ بنایا ہے، ان کے اسکرو بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ جمی ہوئی رہتی ہے۔ اس کی اپنی حرکت کا ایک نظام ہے، لیکن تمہارے رہنے کے واسطے اس کا جو جماؤ پانی پہ چاہیے تھا اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور فرمایا کہ پھر اس کے اندر سے چیزیں ہم تمہارے لیے نکالتے رہتے ہیں انتہائی وزن کے ساتھ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ الٹپ اگ رہی ہے زمین سے چیزیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنے دنیا میں انسان ہیں ان کے حساب سے غلے آتے ہیں، ان کے حساب سے پھل فروٹ آتے ہیں، تربوز آ رہے ہیں، خربوز آ رہے ہیں، ہنی ڈیو آ رہے ہیں، آم ہیں، امرود ہیں، انگور ہیں، اور انار ہیں، اور اس کے ساتھ غلے ہیں، چاول ہے، گیہوں ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں جو آتی رہتی ہیں۔ جانور ہیں، کٹنے کے جانور ہیں، بکرے ہیں، لیم ہے، بیف ہے، چکن ہے، فلاں، یہ جو ہے نا وہ انسانوں کے انداز ہے کہ انسانوں کو جتنا چاہیے اس کے حساب سے تھوڑا تھوڑا آتا رہتا ہے۔ جتنے اللہ کے خزانے میں تربوز ہیں اگر پورے ایک ساتھ دنیا میں ڈال دیے تو کیا ہوگا؟ آپ کو ملے گی جگہ ٹھہرنے کی کہیں؟ بھائی وہ تو جب سے تربوز نکل رہے ہیں، جب سے نکل رہے ہیں، اور پتہ نہیں اور کب تک نکلتے رہیں گے۔ سارے تربوز ایک ساتھ اگر اللہ نے باہر کر دیے تو آپ کو تو بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں رہے گی، آپ خود ہی تربوز کے اندر رہنا پڑے گا۔ تربوز میں رہنے کا لطیفہ سنا ہے نا آپ نے؟ ایک آدمی نے تربوز توڑا، لطیفے ایسے ہی ہوتے ہیں مگر طبیعت میں ذرا شگفتگی آ جاتی ہے۔ اس کے اندر سے ایک جن نکلا، کہنے لگا حضور بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے سوچا یار یہ اچھا بڑا آدمی اچھا مل گیا ہے، کہنے لگا مجھے ایک عالیشان محل دے دے۔ اب بھائی تو جینا ہے، تو سب کچھ لا سکتا ہے، تو کہیں سے بھی اٹھا کے لا سکتا ہے پیسہ، تو مجھے ایک عالیشان محل دے دے۔ تو اس جن نے ایک تھپڑ مارا، کہنے لگا اگر میں تجھے محل دے سکتا تو میں خود تربوز میں بیٹھتا، میں خود ہی تو تربوز میں سے نکلا، ابھی تو نے دیکھا مجھے۔ تو یہ فرمایا کہ من کل شیء موزون، ہم نے اس میں سے ہر چیز وزن کے ساتھ نکالی تمہارے لیے۔ اللہ سب کو برابر ہوگا اگر آپ حساب سے بانٹیں گے، پورے انسانوں کو بھوک مری نہیں ہوگی، اور مال سب کو برابر ہوگا اگر حساب سے ڈیوائڈ ہو جائے گا تو۔ اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ یہ جو ہم نے کسی کو غریب کسی کو امیر بنایا ہے یہ ہماری مصلحت ہے اور انتظام کی خاطر ہم نے کیا ہے، لیکن اگر مالداروں پر جو مال کا حق ہم نے رکھا ہے کہ تم کو اپنے مال میں سے اتنا غریبوں پر خرچ کرنا ہے، اگر وہ خرچ کریں کوئی انسان بھوکا نہیں مر سکتا۔ جتنا غلہ ہوتا ہے وہ پہنچا دیا جائے زائد، جتنا پیسہ ہوتا ہے حق کا حق واجب جو ہے وہ پہنچا دیا جائے سارے انسانوں تک۔ تو یہ تو ایک پورا سسٹم ہے بنا ہوا۔ اور فرمایا کہ اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے اور بے شمار سامان بنائے ہیں، اور تم ظاہر ہے کہ یہ تمام غلے وغیرہ جو ہم ہر سال اگاتے رہتے ہیں پہلے سے جمع کر کے نہیں رکھتے، ہم ہی نکال کے دیتے رہتے ہیں، تو تم ہمارے اوپر نظر کیوں نہیں رکھتے؟ اب غلہ آ رہا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ بھائی ہم نے پہلے سے جب تک ہم کو مرنے تک غلہ کھانا ہے اس کو ہم نے جمع کر کے رکھ لیا ہے، ایسا تو نہیں ہوا نا۔ سال کو سال غلہ اگتا رہتا ہے، وہ جمع ہوتا رہتا ہے، ہم کھاتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو آتا رہتا ہے کبھی تم نے غور کیا اس بات پر کہ کیسے ہم ہر سال تمہارے لیے بھیجتے رہتے ہیں جبکہ تم نے اس کو اکٹھا نہیں کیا ہوا ہے اپنی زندگی بھر کے بعد؟ تو مطلب تم لوگ برازتین۔ اور اس سے ایک بات سمجھ لو کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے، ہر چیز کے خزانے، اور ہم ان خزانوں میں سے ایک مقرر مقدار اتارا کرتے ہیں، وما ننزلہ الا بقدر معلوم۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ بادل پانی کی شکل میں تمہارے اوپر نازل اترتے ہیں، اور پھر تمہارے پانی کا انتظام، پھلوں کا انتظام، دوسری چیزیں تمہارے لیے ہوتی ہیں، یہ بھی تم سال سال نہیں اٹھا کے رکھتے ہو، ہم ہمیشہ ایک سال کا روٹین برابر کرتے رہتے ہیں، مسلسل یہ نظام چلتا رہتا ہے۔
ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا، بے شمار جگہ ہیں لیکن چند جگہوں سے سنا دیتا ہوں 10-5 منٹ میں. تمہاری پیدائش کا جو نظام ہے اس میں کتنا بڑا ہمارا انعام اور احسان ہے کہ تم کو کس چیز سے پیدا کیا ہے. ایک نطفے سے، ایک مادہ منویہ سے، ایک حقیر پانی سے ہم نے تم کو بنایا، اور تمہاری حیثیت دیکھو، تمہاری شکل صورت دیکھو، تمہاری خوبیاں دیکھو، تمہارے کمالات دیکھو کہ کیسے ہم نے تمہارے میں یہ ساری چیزیں بنائی. وہ جس جرسومے سے ہم کو بنایا وہ جرسومہ بھی تو اللہ ہی نہیں بنایا ہے نا. اور اس ایک جرسومے کے ذریعے اس کے اندر کیا کچھ رکھا ہوا تھا کہ اللہ نے اس میں صورت گری فرمائی، اس میں سے اس کو بڑھایا، اور اس کو جناب پھر اس میں آنکھ بھی ہے، اس میں کان بھی ہے، اس میں ناک بھی ہے، اس میں منہ بھی ہے، دماغ بھی ہے، پورے آرگنس ہیں، ہاتھ پیر ہیں، اور فرمایا کہ میں نے اتنا جتن کر کے اس کو پیدا کیا اور یہ مجھ سے لڑتا ہے، پیدا ہو خصیم المبین، مجھ سے جھگڑتا ہے. کتنا نادان ہے، اور کیسا بے وفا قسم کا ہے. شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہیں پیدا ہو خصیم المبین، اور جھگڑ بھی رہا ہمارے سے. اگر آدمی اپنی پیدائش پر غور کیا کرے، قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے کہ اپنی پیدائش کے نظام پر غور کیا کرو، اس سے سب سے بڑی خصوصیت اللہ پاک کو پہچاننے کی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرے اپنی عاجزی کی حاصل ہوتی ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم ایک ایسے حقیر پانی سے پیدا کیے گئے ہیں کہ اس کے بعد شان کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا، بڑاپن زیب نہیں دیتا. کل ہی ایک دوست سے ہمارے بات ہو رہی تھی کہ وہ اپنے کچھ والدین کا ذکر کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ مجھے والدین کی تکلیف دینے والی باتیں یاد آتی ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اچھا یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ایسی باتیں. میں نے ان سے ایک بات عرض کی، میں نے کہا ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک مرشد تھے، وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا پکارا کرتے تھے کہ او میری منی کے پترو ادھر آؤ. لوگوں نے کہا کہ حضرت کہ بڑے ہو گئے ہیں، داڑھی ہو گئی ان کو، نماز پڑھتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، اچھے پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، آپ ان کو ایسا بولتے ہیں. کہنے لگے ان کو ان کی حقیقت یاد دلاتا ہوں تاکہ یہ اپنے مقام پہ رہیں. دماغ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، لیکن واقعتاً بعض مرتبہ انداز یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ چیز ہے. کیا حیثیت ہے ماں باپ کے سامنے بچے کی؟ کہاں سے نکلا ہوا ہے بچہ؟ جو پیشاب کے قطرے کی حیثیت ہے وہی بچے کی حیثیت ہے اگر دیکھا جائے تو. ان کو حق پہنچتا ہے سختی کرنے کا، ان کو حق پہنچتا ہے مارنے کا، ان کو حق پہنچتا ہے ڈانٹنے کا، ان کو حق پہنچتا ہے ڈیمانڈ کرنے کا. ان کی حیثیت تو ہماری حیثیت ان کے سامنے دیکھی جائے نا کہ ہم کہاں سے نکلیں. ایک پیشاب کے قطرے کے برابر تو ہماری حیثیت ہے ان کے مقابلے میں، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو. اس لیے اسلام نے بڑی ان کو عظمت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے. فرمایا کہ ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اپنے مقام کو پہچانو. تو اس لیے ایک بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ تمہارے ساتھ جو انعامات کا ہمارا سلسلہ ہے، تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے پوری کائنات کی ترتیب، اور پھر اس کے بعد میں ایک نطفے سے ہم نے تم کو بنایا، پھر تمہارے لیے جانور بنائے، پھر ان جانوروں کے اندر خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فرمایا کہ کچھ جانور تمہارے کھانے کے بنائے، کچھ جانور تمہاری زینت کے بنائے ہیں، کچھ جانور تمہاری سواری کے بنائے ہیں، کچھ جانور تمہارے سامانوں کو منتقل کرنے کے بنائے ہیں، اور کچھ مخلوق منتقل کرنے کی ہم بعد میں بنانے والے ہیں. کیسا جملہ ہے. جب قرآن پاک نازل ہوا تھا اس وقت ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی کہ جس میں کاریں، گاڑیاں، ٹیکسیاں اور جناب والا ریل اور ٹرین اور پلین یہ نہیں تھے، لیکن یہ بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم آگے لا رہے ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس میں تمہاری زینت بھی ہے. ارے فلاں صاحب کو کیا ہے، انہیں تو BMW میں پھرتے، فلاں صاحب کو لگژری کاریں ہیں ان کے پاس. ایک BMW گھر کے سامنے ہوتی ہے، ایک BMW گھر کے اندر ہوتی ہے. BMW کا ترجمہ ایک صاحب نے کیا بڑے منہ والی، جس کا منہ ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے. تو یہ جو جتنے سواریوں کا انتظام ہے، جس میں حمل و نقل ہے، سامانوں کو منتقل کرنا ہے، اور کبھی ہوا میں جا رہا ہے آدمی، کبھی پانی میں جا رہا ہے آدمی، کبھی
سرنگوں کے اندر سے گزر رہا ہے آدمی، کبھی خود ڈرائیو کر رہا ہے، کبھی اور ڈرائیو کر رہا ہے تو لے کے جا رہا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ نے اس کو ایک جملے میں اللہ نے فرمایا، مگر اس وقت اصل میں نام نہیں بتائے جا سکتے تھے. صحابہ کے لیے ایک مسئلہ ہو جاتا کہ بھائی کار ہوں گی، ٹرین ہوں گی، پلین ہوں گے، ان کی جو عربی ہوتی اگر وہی نقل کر دیا جاتا کہ سیارے بھی ہوں گے، طیارے بھی ہوں گے، قطار بھی ہوگی، محطہ یہ بھی سب ہوگا، مطار بھی ہوگا، تو ظاہر ہے کہ یہ اس سے ان کو ایک الجھن ہوتی. یہ فرمایا کہ کچھ ایسی چیزیں تمہارے لیے نعمت کی آگے آنے والی ہیں، وہ یخلق ما لا تعلم. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز جو ہم کو اس لائن سے راحت مل رہی ہے اس میں اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا ضروری ہے کہ یہ اصل اللہ نے دی ہوئی ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ انسانوں نے ایجاد کیا تو سمجھتے ہیں کہ انسانوں نے کیا، اس میں اللہ کا کیا ہے؟ بھائی اللہ ہی نے کیا ہے، وہ انسانوں سے کروایا ہے، ان کو دماغ دیا، ان کو ذہن دیا، ان کو سجھایا، ان کو ادھر منتقل کیا، صلاحیتیں دی، وہ بھی تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. پھر جس مٹیریل پر انہوں نے کام کیا وہ مٹیریل بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. پھر اس مٹیریل میں وہ استعداد جس کی وجہ سے وہ چیز اس قابل ہوئی وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. کس جگہ سے آپ یہ کہو گے کہ یہاں پہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ جو پانی اترتا ہے، اس پانی کا جو نظام ہے اس میں تم نے کبھی غور کیا؟ ایک ہی پانی ہوتا ہے، کتنی قسم کے پھل، کتنے مزے، کتنے رنگ، کتنے نوعے ہم تم کو نکال کے اس میں سے دیتے ہیں. کھیت بھی اس میں ہے، زیتون بھی اس میں ہے، نخیل بھی اس میں ہے، اعناب انگور بھی اس میں ہے، اور ہر قسم کے پھل اس کے اندر ہیں. اور پھر فرمایا کہ رات ہے، دن ہے. اس پہ تم نے سوچا نہیں، تم سمجھ رہے کہ رات اور دن بس الٹپ ہو گئی ہے شاید نہیں. فرمایا کہ پیدا کیا، بنایا ہے تمہارے لیے. رات بنائی گئی ہے تمہارے لیے ایک مقصد کے ساتھ، دن بنایا گیا ہے تمہارے لیے ایک کام کے ساتھ. پھر وہ تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے کہ تم اس میں اپنے کام لیتے ہو، وہ تم پہ چڑھ کے نہیں بیٹھ جاتی. اور پھر چاند اور سورج ہیں اور ستارے ہیں، یہ بھی تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں. اور زمین میں جتنی چیزیں تم بوتے ہو، پھر اپنی کچھ چیزیں ہم اپنی طرف سے قدرتی طور پر نکال دیتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو تمہیں بتایا گیا ہے کہ تدبیروں کے ذریعے سے تم یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو. یہ بھی سب ہماری ہی نعمتیں ہیں جو تم کو دی گئی ہیں. اور پھر فرمایا کہ سمندر تمہارے لیے مسخر ہے، اس کے اندر سے گوشت تازہ تمہارے لیے فراہم کیا جاتا ہے. جتنا فش کا نظام ہے وہ پورا کا پورا جو ہے نا ہمارے لیے کھانے کے لیے ہے کہ کتنے لوگوں کی غذا اس کے اوپر یعنی وہ ہے، کروڑ مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور کھاتی ہے. مسئلہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ فقہ حنفی میں سمندر کی صرف مچھلی جائز ہے. بس ایک ذہن میں رکھ لو مسئلہ. فقہ حنفی کی تحقیق یہ ہے کہ سمندر کی مخلوقات میں سے، سی فوڈ میں سے صرف فش حلال ہے اور کچھ حلال نہیں ہے. اور فش کی جتنی کائنڈس ہیں سب حلال ہیں، 1000 ہو 10,000 ہو، جس کو فش بولیں گے وہ حلال. اس کے علاوہ اور کوئی فقہ حنفی میں جائز نہیں. بہت سے لوگ جھینگے وغیرہ کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، اصل میں وہ بھی اختلاف اسی پر ہے کہ جھینگا فش کی قسم میں سے ہے یا کیڑوں کی قسم میں سے ہے. اس پر ڈپینڈ ہے فتوا. کچھ علماء نے دریافت کیا تو ان کو معلوم ہو گیا، مچھروں سے پوچھا تو کہا کہ ہم لوگ تو اس کو جھینگا مچھلی بولتے ہیں. اب ہمارے مدراس وغیرہ کی سائڈ میں جھینگا مچھلی بولتے ہیں. تو جہاں ان لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ مچھلی کی قسم ہے تو انہوں نے حلال بتا دیا، جہاں ان کو بتایا گیا کہ یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے تو انہوں نے نہیں حلال نہیں بتایا ہے. باقی اصل مسئلہ جو اصول ہے شریعت کا جو سمجھا ہے حناف نے قرآن اور حدیث میں سے وہ یہ ہے کہ سمندری مخلوقات میں سے جو فش ہوگی وہ حلال ہوگی اور باقی اور کوئی قسم حلال نہیں ہے. فرمایا کہ پھر یہی نہیں ہوتا کہ سمندر بھی مسخر ہے، اس میں تم کشتیاں چلاتے ہو، اس میں اپنے سامان کو منتقل کرتے ہو، کاروبار اس کے ذریعے سے کرتے ہو، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس میں سے تم اپنی غذا بھی نکالتے ہو، اور پھر اس میں سے تم اپنے زیور کو بھی نکالتے ہو، مونگے موتی وغیرہ یہ جتنی چیزیں ہیں. ایک بات فرمائی اس کے بعد، فرمایا کہ یہ تو میں نے چیزیں پیدا کی ہیں، اور جو لوگ میرے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں اس نے کیا پیدا کیا ذرا بتاؤ. جو میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے اس نے کیا پیدا کیا، اور جب اس نے نہیں پیدا کیا تو جو پیدا کرنے والا ہے ان سب چیزوں کا وہ، اور جو جس نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا وہ خود ہی محتاج ہے، وہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ پھر میں کیسے شریک کیا جا سکتا ہوں؟ میری عبادت میں، میری تعظیم میں، میرے احترام میں، میری الوہیت میں، وہ کیسے میں کسی اور کو شریک کرنا گوارا کر سکتا ہوں؟ ایسے ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور چیزیں بیان فرمائی اسی طرح سے. ذکر فرمایا کہ تمہارے کھانے پینے کی چیزوں میں سے
دودھ وغیرہ کا جو نظام ہے یہ بھی ہمارا ہی بنایا ہے تمہارے واسطے. اور کبھی غور کیا تم نے کہ خون کے درمیان اور گوبر کے درمیان میں سے ہم تم کو دودھ نکال کے پلاتے ہیں. من بین فرد ودم لبنا خالصا. دودھ پیتے رہتے ہیں برابر, چائے بھی بنتی رہتی ہے, ویسے بھی پیتے رہتے ہیں, دہی بھی کھاتے رہتے ہیں, چھاچھ بھی پیتے رہتے ہیں, لسی بھی, اور اس کے ساتھ جو مٹھائیاں بنتی رہتی ہیں وہ ساری. مگر کبھی غور نہیں کیا اس پر کہ اللہ پاک نے کیسا عجیب انتظام کیا ہے ہمارے لیے, کتنے بڑے ہمارے محسن ہیں. اور انتظام آیا کہاں سے؟ جانور میں سے پیدا کیا, اور نکلتا کہاں سے؟ فرمایا کہ خون اور گوبر دونوں کے درمیان سے نکالتا ہوں. کیسی قدرت والے اللہ. پھر فرمایا کہ شہد کی مکھی کا جو نظام ہے تمہارے, تاکہ تم کو یعنی میٹھا ملے کھانے کو, دوا ملے شفا کو, وہ بھی ہم نے ہی قائم کیا ہوا ہے. باضابطہ اس میں ایک نظام ہم نے بنایا ہے. وحی کی ہے شہد کی مکھی کو کہ وہ پہاڑوں میں جائے اور درختوں کے اندر جائے اور باغوں میں جائے اور وہاں اور اونچی جگہوں پر بیلوں میں جائے, وہاں وہ اپنا گھر بنائے. پھر اس کے بعد پھلوں سے جوس کو چوسے, اور پھر اس کے بعد وہ لا کے جمع کرے, دور دور تک جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے تمہارے پروردگار کے بتائے ہوئے راستے کے موافق. اس کا جانا میلوں اور اس کا واپس آنا کتنے ہی میلوں تک چلی جائے گی. جہاں اس نے گھر بنایا ہے وہ برابر جز لے کے آ جاتی ہے. یا خرجو, چاہے وہ فصل کی صبح رب کی ذللا, اللہ نے اس کو کہا ہوا ہے کہ تیرے پروردگار نے جو راستہ تجھے دیا ہوا ہے سیدھے اس پر چلی آنا. فرمایا کہ پھر اس میں سے ہم نکالتے ہیں بہترین قسم کا مشروب جس کے اندر لوگوں کے لیے شفا بھی ہے, غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے اس میں. فرمایا کہ تم کو شادیاں ہوتی ہیں, کبھی غور کیا کہ شادیوں کے نظام میں ہمارا کتنا بڑا احسان تمہارے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے تمہارے جوڑے بنائے, ہر آدمی کو اس کا کفل دیا ہوا ہے, مرد کو عورت, عورت کو مرد. پھر اس کے بعد ان کو اولاد دیتا ہے, پھر ان کا ایک گھر جمتا ہے, پھر اولاد کو اولاد ہوتی ہے, پوتے بھی ہوتے ہیں, نواسے بھی ہوتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا, اولاد بھی ہوتی ہے, پھر اولاد کو اولاد بھی ہوتی ہے, اور پھر ان سب کے لیے کھانے پینے کا سامان تمہیں ملتا ہے. اولاد تو ہو جاتی ہے لیکن کھانے کا نہیں ملتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا کہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. تو تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا چاہتے ہو, کفر کرنا چاہتے ہو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ, اور باطل پر ایمان رکھنا چاہتے ہو. اتنا تو میں نے تمہارے لیے کیا ہوا ہے. ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے گھروں پر کبھی غور کیا ہے کہ گھروں کا نظام کس کا بنایا ہوا ہے, اور تم کو گھروں سے جو راحت ملتی ہے وہ کون دیتا ہے؟ تمہارے گھروں میں رہنے کا نظام ہم نے قائم کیا. جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. پھر یہ ہے کہ جو مکان تم بناؤ اینٹوں کے ذریعے سے اور دوسرے ذریعے سے دیواروں پر مٹی وغیرہ کے ذریعے سے, وہ بھی بنانے کی سہولت دی تم کو. اور جانوروں کی جو کھالیں ہیں ان سے جو تم ڈیرے بناتے ہو, خیمے بناتے ہو, جنگلوں میں رہتے ہو, سفر میں لے کے استعمال کرتے ہو, یہ بھی ہمارا ہی بنایا ہوا ہے. یوم ذانکم و یوم اقامتکم, کہ رہائش کی جگہ پر بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہو, سفر کی حالت میں بھی فائدہ اٹھاتے ہو. اور پھر جو جانور ہم نے بنائے ہیں ان پر اون نکالا تمہارے واسطے, اور اس کے اون سے اور اس کے وبر سے اور اس کے اشعار سے, اون الگ ہوتا ہے, عام بال الگ ہوتے ہیں, وبر الگ ہوتا ہے, ان سے تم سامان بناتے ہو, سردی کے کپڑے بناتے ہو, سردی کا سامان بناتے ہو. سردی آ رہی ہے, کوئی سوٹر خریدے گا, کوئی ساکس خریدے گا, کوئی جیکٹ خریدے گا, کوئی ٹوپی خریدے گا. اس کے دماغ میں بھی نہیں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو کیسا یہ انتظام کیا ہے. کیونکہ جو چیز کامن ہو جاتی ہے نا اس کی طرف دھیان پھر جایا نہیں کرتا ہے. بھائی یہ تو ہوتا ہی ہے بھائی کیسے ہوتا ہے, ہر چیز اپنی طرف سے تو نہیں پیدا ہوتی, تو یہ سارا انتظام کیسے آیا ہوا ہے. تو جب بھی آدمی نئی, اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نئی چیز کی دعا بھی سکھاتے تھے. نئے کپڑے کی دعا سکھائے ہیں, نئے غذا کی دعا سکھائے ہیں, نئے پھل کی دعا سکھائے ہیں, کھانے پینے کی دعا سکھائی گئی ہے, پہننے اوڑھنے کی دعا سکھائی گئی ہے, گھر میں رہنے کی دعا سکھائی گئی ہے, تاکہ آدمی کو دھیان آتا رہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کو میں استعمال کر رہا ہوں. پھر فرمایا کہ تمہارے لباس کے اندر تمہاری سردی سے بچنے کا انتظام, تمہاری گرمی سے بچنے کا انتظام, تمہاری لڑائی میں لوگوں کی مصیبتوں اور لوگوں کی طرف سے جو تکلیف دینے والی باتیں پیش آتی ہیں ان سے بچنے کا انتظام بھی ہے. خود ہوتے ہیں, لوہے کے کرتے ہوتے ہیں, لوگوں کے حملے سے بچنے کے واسطے یعنی بلٹ پروف جاکٹس ہوتے ہیں. یہ سب فرمایا کہ یہ بھی ہم نہیں بنائے ہوئے, ہمارا ہی انتظام ہے یہ پورا کا پورا. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے بھی ہیں پھر انکار بھی کرتے ہیں. واکثرهم الکافرون, اور اکثر لوگ کفر کرتے ہیں. غرض یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے انفس و آفاق میں دی ہوئی ہیں ان کو یاد کرنا, ان کو سوچنا, ان کا دھیان رکھنا,
اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا اور عاجزی کی طرف آنا اور عاجزی میں اللہ پاک کی بندگی